ایران اور اسرائیل کی جنگ 5ویں دن میں داخل ہو چکی ہے۔ ان 5 دنوں میں اسرائیل اور امریکہ نے مل کر ایران کو اور ایران کے انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح ہیمر کیا ہے۔ تقریباً اس کے جتنے بڑے فوجی اڈے ہیں، اس کے ملٹری انسٹالیشنز ہیں، اس کے سویلین جو امپورٹنٹ جگہیں ہیں، ان پر بھی امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا ہے۔ آج ہم اس کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے ہیں کہ اب تک کیا ہوا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ ایران کی آبنۂ ہرمز یا اسٹریٹ آف ہرمز پر اسٹرینگل ہولڈ نے عالمی منڈیوں کو ہلا دیا۔ یہ خلیج کا ایک تنگ راستہ ہے جہاں سے دنیا کا تقریباً 5واں حصہ کروڈ گزرتا ہے، اور اس کا جو نیرویسٹ پارٹ ہے وہ تقریباً 33 کلومیٹر چوڑا ہے۔ برینٹ کروڈ کی قیمت $82 فی بیرل سے اوپر پہنچ گئی۔ اس جنگ کے آغاز سے اب تک 13% سے زیادہ یہ انکریز ہوئی ہے، جو جولائی 2024 کے بعد اب تک ہائیسٹ پرائز ہے۔ یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے نان ایمرجنسی گورنمنٹ پرسنل کو سعودی عرب چھوڑنے کی اجازت دی ہے۔ امریکن سینٹرل کمانڈ کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کے مطابق ایران اب تک 500 سے زیادہ بیلسٹک میزائل اور 2000 سے زیادہ ڈرون لانچ کر چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی امریکن اسٹرائک میں، یعنی جو پہلے دن امریکہ نے حملہ کیا تھا، یہ 2003 میں عراق پر امریکی حملے کے جو انیشیل جو اٹیک تھے، ان حملوں سے اس کی انٹینسٹی ڈبل تھی۔ کوپر کے مطابق امریکہ نے تقریباً 2000 ٹارگٹس پر حملہ کیا، 2000 سے زیادہ امیونیشن استعمال کیا اور ایران کے ایئر ڈیفنسز کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے مزید کہا، سادہ الفاظ میں ہم ہر اس چیز کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ہم پر حملہ کر سکتی ہے۔ 5 دنوں میں ایران میں تقریباً 800 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان میں کچھ وہ افراد بھی شامل تھے جنہیں وہ پاسبل فیوچر لیڈرز کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ اسرائیل نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ وہ تہران میں ایرانی سیکورٹی فورسز کے خلاف حملے کر رہا ہے۔ قم شہر میں ایک عمارت کو نشانہ بنایا ہے جو اس مذہبی پینل یا کلیریکل پینل سے جڑی ہوئی تھی جو ایران کے اگلے سپریم لیڈر کا انتخاب کرے گا۔ بحرین میں جہاں امریکن 5th فلیٹ نیوی کا 5th فلیٹ موجود ہے، صبح کے وقت ایئر سائرن بج اٹھے۔ قطر کی منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق ایران نے 2 بیلسٹک میزائل فائر کیے، جن میں ایک الحدید جو امریکن بیس ہے وہاں گرا، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیبنان میں ملٹیپل اسٹرائکس ہوئے۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ حزب اللہ کے خلاف جوابی کارروائی یا ریٹیلیٹری جو ہے وہ ٹارگیٹنگ کر رہا ہے۔ لیبنان کے بائلبک شہر میں ایک ریزیڈینشیل کمپلیکس پر حملے میں کم سے کم 5 افراد ہلاک ہوئے۔ لیبنان میں 50 سے زیادہ افراد ہلاک اور 300 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ عراق میں ایران لنکڈ ملیٹنٹ گروپس بھی حملے کر رہے ہیں۔ سرایہ اولیاء دم نے اردن پر یا جارڈن پر ڈرون حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایران مسلسل میزائلوں کی بوچھار کر رہا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر حملے انٹرسیپٹ کیے جا چکے ہیں، لیکن اب تک اسرائیل میں 11 افراد اس سے ایران کے حملوں سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ جنگ کی اسپائرلنگ نیچر نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کب اور کیسے ختم ہوگی۔ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے مختلف آبجیکٹیوز بیان کیے ہیں۔ اس کا پہلا آبجیکٹیو ہے ایران کی میزائل کیپیبلٹیز تباہ کرنا، اس کی نیوی کو ختم کرنا، نیوکلیئر ویپن کا ان کا جو پلان ہے اس کو ختم کرنا، اور جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے یا نیوکلیئر ویپن حاصل کرنے سے ایران کو روکنا، الائیڈ آرم گروپس کی حمایت ختم کرنا۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ جو بھی اگلا سپریم لیڈر ہوگا، اگر وہ اسرائیل کے خلاف منصوبہ جاری رکھے گا تو وہ بھی ایک ٹارگٹ آف ایلیمینیشن ہوگا۔ ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹ نے نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے لیے تیاری شروع کر دی ہے۔ 1979 کے ریولوشن کے بعد یہ صرف دوسری بار ہے کہ نیا سپریم لیڈر منتخب کیا جا رہا ہے۔ امیدوار ہارڈ لائنر بھی ہو سکتے ہیں اور ریفارمسٹ بھی۔ ایران نے امریکن فوجی بیسز یا امریکن ملٹری بیسز، سویلین انفراسٹرکچر اور انرجی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے۔ قطر کے ترجمان ماجد الانصاری نے کہا کہ تمام ریڈ لائنز کراس ہو چکی ہیں، ہماری سوورنٹی پر مسلسل حملے ہو رہے ہیں، یہ حملے جواب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اگرچہ زیادہ تر میزائل حملے روک لیے جاتے ہیں، مگر گرنے والا ملبہ جو فالنگ ڈیبری ہے وہ آگ لگا دیتا ہے اور موت کا سبب بنتا ہے۔ ڈرون کم نقصان پہنچاتے ہیں مگر کیس پیدا کرتے ہیں اور ٹریڈ اینڈ ٹریول متاثر ہوتے ہیں۔ ایران شاید ریجن کے ممالک پر دباؤ بڑھا رہا ہے تاکہ وہ امریکہ پر جنگ ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالیں، مگر یہ اسٹریٹجی جو ہے بیک فائر بھی کر سکتی ہے۔ اگر آئل اینڈ گیس انڈسٹری متاثر ہوئی تو گلوبل اکانومی کو شدید جھٹکا لگے گا۔ جو گلف ریجن کے ممالک ہیں وہ امریکہ کے مزید قریب ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ وار ایفرٹس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ فی الحال انہوں نے امریکہ کو اپنی
جو زمین یا اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی ہے، مگر جنگ کی مدت ڈیوریشن آف وار اس فیصلے کو بدل سکتی ہے۔ گلف کوآپریشن کونسل کے 6 رکن ممالک سعودی عرب، کویت، قطر، بحرین، یونائیٹڈ عرب ایمریٹس اور عمان نے ایک ایمرجنسی سیشن میں سولیڈیرٹی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سیکیورٹی، اسٹیبلٹی اور پروٹیکشن آف سٹیزنز اینڈ ریزیڈنٹس کے لیے تمام نیسسری میزرز لیں گے۔ اماراتی ایک لیڈر انور قرقاش نے ایران سے کہا، آپ کی جنگ آپ کے نیبر سے نہیں ہے، ریزن اور رسپانسبلٹی کے ساتھ اپنے گرد و نواح کی طرف لوٹ آئیں، اس سے پہلے کہ آئسولیشن اور اسکلیشن کا دائرہ وسیع ہو جائے۔ ابھی تک امریکہ کے دباؤ کے باوجود نہ سعودی عرب یا قطر یا یونائیٹڈ ایمریٹس یہ ایران کے خلاف جنگ میں ڈائریکٹ شریک ہوئے ہیں۔ انہوں نے اب تک کوئی ریٹیلیٹری اسٹرائک نہیں کی ہے۔ انہوں نے جو ایران وہاں پر اپنے ڈرونز یا میزائلز بھیجتا ہے اس کو انٹرسیپٹ کیا ہے، بلکہ قطر نے ایران کے 2 جہاز بھی مار گرائے، لیکن وہ ریٹیلیشن میں تھا۔ تو اب تک یہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، لیکن شاید اگر یہ ایران کی ریٹیلیٹری یعنی ایران کا جو ایگریشن اسی طرح جاری رہا تو ہو سکتے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھ ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شریک ہوتے ہیں تو لوگ انہیں اسرائیل کا الائی مانیں گے، اور وہ ان کے لیے لوکلی بہت ہی ان کی اپنی جو ریپوٹیشن ہے، لوکل ریپوٹیشن اور انٹرنیشنل ریپوٹیشن، اس کے لیے بہت ہی زیادہ ڈیمیجنگ ثابت ہوگا۔ تو یہ جنگ صرف 2 یا 3 ممالک کے درمیان کلیش نہیں ہے، یہ انرجی، اکانومی، لیڈرشپ اور ریجنل سیکورٹی کا مسئلہ بن چکی ہے۔ جنگ کا دائرہ بڑھ رہا ہے، جو ریجن ہے وہ انسرٹینٹی میں ہے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ تنازع یا یہ ڈسپیوٹ کس سمت جاتا ہے۔